اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نہایت ہی محترم ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ النساء کو پڑھا جا رہا ہے، تو اس میں وراثت کے قانون پڑھے جا رہے ہیں۔ تو آج ہم اس کی ایک ہی آیت نمبر 12 انشاءاللہ اس کو ورڈ بائی ورڈ میننگ کے ساتھ اور مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أُخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ انشاءاللہ اب اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، نصفٌ آدھا ہے، ما تَرَکَ جو چھوڑ مرے، ازواجکم تمہاری بیوی ہیں، یعنی کوئی مرد ہے اگر اس کی بیوی مر جائے تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے لیے آدھا ہے۔ اِن لَّمْ یکن اگر نہ ہو، لَہُنَّ اس کی، وَلَدٌ کچھ اولاد، یعنی یہ کس صورت میں آدھا ہے؟ اگر اس کی کچھ بھی اولاد نہ ہو، یعنی میاں بیوی ہو ان کی اولاد نہ ہو اس کے لیے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ پھر اگر ہو، پھر اگر کانا ہو، لَهُنَّ وَلَدٌ ان کی اولاد، فَلَكُمُ الرُّبُعُ تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے، یعنی اولاد ہو تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے خاوند کے لیے۔ مما ترکنا اس میں سے جو وہ چھوڑے، من بعد اس کی، وصیتن وصیت کے، یوصینا بہا اس کی جو وہ کر جائے، او دین یا ادائے قرض کے، وَلَهُنَّ اور ان کے لیے، ربع چوتھائی ہے، مما اس میں سے جو، مما ترکتم جو تم چھوڑ مرو، یعنی پہلا حکم تھا اگر بیوی فوت ہے، اور جب مرد فوت ہو جائے تو اس کے لیے بھی چوتھا حصہ ہے، تو اس کے لیے کتنا حصہ ہے؟ چوتھا، یعنی تمہارے لیے آدھا تھا مرد کے لیے اور عورت کے لیے کتنا ہے؟ چوتھا۔ اِن لَّمْ یکن اگر نہ ہو، لَکُمْ وَلَدٌ اس کی تمہاری کوئی اولاد، مرنے والے کی کوئی اولاد نہ ہو، خالی بیوی ہو، فَإِن یعنی اس صورت میں اس کے لیے چوتھا ہے، فَإِن كَانَ پھر اگر ہو تمہاری، وَلَدٌ کوئی اولاد، فَلَهُنَّ تو اس کے لیے یعنی تمہاری بیوی کے لیے، سمون آٹھواں حصہ ہے، مما ترکتم اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ، یعنی اس میں کیا بات ہوئی؟ بیوی مر گئی تو مرد کا آدھا حصہ ہے اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہوئی، اولاد ہوئی تو حصہ دوسرے طریقے سے ہوگا، یعنی چوتھائی حصے میں آ گیا، اور اگر مرد مر جائے تو اس کے لیے کتنا ہے؟ عورت کے لیے چوتھا حصہ ہے اگر اس کی اولاد نہ ہو، اگر اس کی اولاد ہوگی تو عورت کا، اس کی بیوی کا آٹھواں حصہ ہوگا، بعد اس کی وصیت کے جو وہ کر جائے، ٹھیک ہے، یعنی من بعد وصیتن بعد اس کی وصیت کے، توصون بہا اس کی جو وہ کر دے، او دین یا ادائے قرض کے بعد، وَإِن كَانَ رَجُولٌ اور اگر ہو ایسا مرد، یورث وارث میراث کا وارث ہو، کلالتاً کلالہ، یعنی کلالہ کا مطلب ہے کہ جس کا باپ بیٹا نہ ہو، یعنی لڑکا ہو، شادی سے پہلے کی بات جس کو بول سکتے ہیں، نہ اس کا باپ ہو نہ کوئی بیٹا ہو، یعنی کلالہ، یعنی شادی سے پہلے نہیں، خالی کلالہ سے مطلب ہے جس کا باپ بھی نہیں ہے اور بیٹا بھی نہیں ہے۔ ابھی مراتن یا کوئی عورت کلالہ ہو، وَلَہُ اور اس کے لیے، اخن بھائی ہو، او اختن یا بہنیں ہوں، یعنی اس کا باپ نہ ہو، اس کے بھائی اور بہنیں ہوں، فَلِكُلِّ تو ہر ایک کے لیے، یعنی جو اس کے بہن بھائی ہے، واحد منہما ان میں سے ہر ایک کے لیے، سدوسن چھٹا حصہ ہے،
फ़इन यानी एक बहन हो या एक भाई हो ना उसके लिए, फ़इन कानू फिर अगर हो अक्सर वो ज़्यादा, मिन ज़ालिका इस एक से ज़्यादा, यानी अगर वो एक से ज़्यादा बहन भाई हों तो फिर क्या हुक्म होगा, फ़हुम शुरका फ़िस्सुलूसी तो सब शरीक होंगे एक तिहाई में। यानी ऐसा मर्द या औरत कलाला है जिसका बाप या बेटा नहीं है तो उसके भाई और एक भाई या बहन है तो उसके बारे में पहले बताया गया है, ठीक है, उसका छठा हिस्सा है। फिर अगर वो एक से ज़्यादा हैं तो सब एक तिहाई में शरीक होंगे। मिन बादी वसीयतिन बाद उसकी वसीयत के, यूसा बिहा जो वो कर्ज है, औदैन या अदाए कर्ज के बाद, गैर मुज़र्रिन ना नुकसान पहुँचाना, वसीयतन हुक्म को, वसीयत को मिन अल्लाह अल्लाह से, वल्लाहु और अल्लाह अलीमुन जानने वाला है, हलीमुन हिलम वाला है। ठीक है जी। अब इसका मुकम्मल तर्जुमा पढ़ेंगे। और तुम्हारी बीवियों ने जो कुछ छोड़ा हो उसका आधा हिस्सा तुम्हें मिलेगा, यानी बीवी फौत होगी और मर्द को पता है। और अगर वो बे औलाद हो, यानी इस सूरत में जब वो बे औलाद हो, और अगर वो बे औलाद ना हो तो इस सूरत में तरके का 1/4 हिस्सा तुम्हारा है, जबकि वसीयत जो उसने की हो वो पूरी की जाए और कर्ज जो उसने छोड़ा हो अदा कर दिया जाए। और तुम्हारे तरके में से चौथाई की हकदार होगी, यानी अगर तुम मर गए तो उसके बारे में, मर्द के बारे में कहा जा रहा है, अगर तुम बे औलाद हो और अगर तुम साहिब औलाद हो तो इस सूरत में तुम्हारी बीवी का 8वां हिस्सा है। बाद उसकी वसीयत के जो तुमने की हो वो पूरी कर दी जाए और कर्ज जो तुमने छोड़ा हो वो अदा कर दिया जाए। अगर वो मर्द या औरत जिसकी मेरास तकसीम की जा रही हो बे औलाद भी हो और उसके माँ बाप भी ज़िंदा ना हो, यानी कि ना उसका माँ बाप हो ना उसकी औलाद हो, मगर उसका एक भाई या एक बहन मौजूद हो तो भाई और बहन हर एक को उसकी जायदाद में से छठा हिस्सा मिलेगा। और भाई बहन अगर एक से ज़्यादा हों तो कुल तरके का 1/3 में वो सब शरीक होंगे, जबकि वसीयत जो की गई हो पूरी कर दी जाए और कर्ज जो मैयत ने छोड़ा हो अदा कर दिया जाए, बशर्त ये कि ज़र्रसा ना हो, यानी नुकसान पहुँचाने वाला वसीयत को ना हो। ये हुक्म है अल्लाह की तरफ से और अल्लाह हर बात का इल्म रखने वाला बुर्दबार है। ठीक है जी। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम।